السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی کہتا ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں، کوئی 25 کروڑ، کوئی 30 کروڑ، کوئی 35 کروڑ، کوئی 40 کروڑ۔ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ 40 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اگر 40 کروڑ مسلمان ہیں اور 40 کروڑ مسلمان وہ ہیں جو بڑے ہیں، بالغ ہیں، باقی چھوٹے بچے تو الگ ہیں، لیکن آج کل فون ہر کسی کے پاس ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے ان 40 کروڑ لوگوں میں سے 20 کروڑ مرد ہیں، 20 کروڑ عورتیں ہیں، عورتوں کے پاس بھی آج کل فون ہوتا ہے۔ اگر چلو یہ مان لیا جائے کہ 40 کروڑ میں سے 20 کروڑ مسلمان کے پاس فون ہیں، تو آپ یہ دیکھیں، یہ کل کی رپورٹ ہے کہ صرف 3 کروڑ 64 لاکھ صرف 3 کروڑ 64 لاکھ ای میل بھیجے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ہندوستان کے اندر 3 کروڑ 64 لاکھ ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان زندہ ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے۔ باقی لوگوں کا ضمیر شاید مر چکا ہے یا ایمان مردہ ہو چکا ہے، نہیں معلوم، آپ بتائیں۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب 40 کروڑ مسلمان کہا جاتا ہے تو اس میں سے کم 20 کروڑ لوگوں کے پاس تو فون ہوں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم 20 کروڑ، 15 کروڑ، 10 کروڑ تو آخری حد تک ہے، 10 کروڑ تو ای میل جو ہے وہ جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 3 کروڑ ای میل گئے۔ 5 کروڑ بول رہے تھے کہ کم سے کم 5 کروڑ جائیں، لیکن مسلمان 5 کروڑ تک بھی نہ پہنچ سکے، صرف 3 کروڑ ای میل۔ بتاؤ کتنی جو ہے شرم کی بات ہے۔ اگر غیر مسلموں کو، غیر قوموں کو پتہ لگ جائے تو ان کو ہنسی آئے گی اس بات پر کہ سارا مسلمان جو ہے سویا ہوا ہے، پوری مسلمان قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو اس میسج سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صرف 3 کروڑ 65,32,568 لوگ جو ہیں جنہوں نے ای میل بھیجا ہے، صرف انہی لوگوں کا ایمان زندہ ہے، انہی لوگوں کو وقف کی فکر ہے، اپنی مسجدوں کی فکر ہے، اپنی درگاہوں کی فکر ہے، اپنی خانقاہوں کی فکر ہے، اپنے قبرستان کی فکر ہے۔ حالانکہ پوری ہندوستان کے مسلمان کو ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا چاہیے، اگر یہ قانون بنتا ہے وقف کے خلاف، اگر یہ قانون بنتا ہے تو عیدگاہیں اور قبرستان تو ختم، مسجدیں بھی ختم ہوں گی۔ اگر مسجدوں کو چلو کسی طرح بچایا جا سکتا ہے، لیکن عیدگاہیں اور قبرستان یہ ختم ہو جائیں گے۔ نہ عید کی نماز پڑھنے کی آپ کے پاس کوئی جگہ ملے گی، نہ قبرستان میں دفن ہونے کے لیے آپ کو کوئی 2 گز جگہ دے گا۔ بتاؤ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عیدگاہوں کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قبرستانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان جتنے بھی 100 سال 200 سال پرانے قبرستان ہیں، قبرستان کے کوئی پیپر نہیں ہے۔ شاید کہ کوئی قبرستان ہوگا جس کے پیپر ہوں گے، عیدگاہ چلو مسجدوں کے پیپر ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ جو ہے، قبرستان جو ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد جو ہے کسی آدمی کی طرف منسوب ہوتی ہے، یا کسی صدر صاحب کی طرف، یا کسی کمیٹی کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو وہ فکر کر لیتے ہیں۔ باقی مسجدوں کو بھی، باقی جو پوری بستی ہے، بستی والوں کو بھی فکر ہوتی ہے، تو مسجدوں کے پیپر ریڈی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو قبرستان ہے، جو عیدگاہ ہیں، وہ کسی ایک آدمی کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے، وہ پورے گاؤں، پورے شہر کی ہوتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے قبرستان ہیں، کئی ایکڑوں میں جو قبرستان ہیں، آپ خود سوچیں کہ ان قبرستانوں کے جب پیپر ہے نہیں تو ان تمام قبرستانوں میں جو آپ کے باپ دادا دفن ہیں، ان کی قبر کو برابر کر دیا جائے گا، اور وہاں پر بڑے بڑے مال اور بڑے بڑے شاپنگ مال، اور وہاں پر جو ہے طرح طرح کی چیزیں حکومت بنا لے گی۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 کروڑ مسلمان میں سے کم سے کم 20 کروڑ ای میل جانے چاہیے تھے، کم سے کم۔ یہ تو بہت کم ہے جو 20 کروڑ میں بول رہا ہوں، ورنہ زیادہ پہنچنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ صرف 3 کروڑ 64,32,000 ای میل گئے۔ بتاؤ، آخر سوچنے کا مقام ہے، آخر وہ مسلمان کہ جن مسلمانوں نے نہیں بھیجایا۔ اگر یہ قانون بنتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ قانون بن گیا تو جن مسلمانوں نے ای میل نہیں بھیجایا وہ تیار رہیں، یہ اس قانون کے بننے کے ذمہ دار ہوں گے، یہ ہیں ذمہ دار۔ جتنے بھی عیدگاہیں، قبرستان اور مساجد کے اوپر قبضہ کیا جائے گا یہ قانون بننے کے بعد، ان تمام کے ذمہ دار یہی مسلمان ہوں گے کہ جو مسلمان ای میل نہیں بھیج رہے ہیں۔